آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی ہر قوم میں روزے کا رواج ہے. یہود ہوں، کرسچن ہوں، بدھسٹ ہوں، زرتشت ہوں، آتش پرست ہوں، ہندو ہوں، سب روزہ رکھتے ہیں اپنے اپنے من کے اعتبار سے. مگر وہ سب کہتے ہیں کہ روزہ اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آدمی کے اندر کچھ روشنی پیدا ہو اور آدمی کے اندرونی صفائی کا سبب بنے. سب یہ سوچتے ہیں. تو اب یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے. اسی لیے رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے روزہ رکھا اور گناہوں سے نہ بچا، فلا حاجت للہ الی ترک طعامہ و شرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کیا اللہ نے روزہ اس لیے رکھوایا تھا کہ اس کے خزانے میں کھانے پینے کی کچھ کمی ہو گئی تھی؟ ڈپوزٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ رکھوایا تھا. حدیث میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب سے آسمان و زمین پیدا ہوئے، شب و روز اللہ بے حساب اپنا خزانہ تقسیم کر رہا ہے. سخاء اللیل والنہار، دن رات اس کی سخاوت کا دریا بٹ رہا ہے. مگر اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ اتنا خرچ کرنے کے بعد بھی اللہ کے خزانے میں ایک دانہ کم نہیں ہوا. کتنا بڑا لامحدود خزانہ ہے میرے رب کا. تو اس نے روزہ اپنے خزانہ خوراک کو ڈپوزٹ صحیح کرنے کے لیے نہیں مقرر کیا، بلکہ آپ کے زہد و تقویٰ کے لیے روزہ فرض ہے. اس لیے حضور فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا اور گناہوں سے نہ بچا تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. کھانا پینا اللہ نے اس لیے نہیں چھڑوایا تھا کہ اس کے ہاں کچھ کمی پڑ گئی تھی، اس لیے چھڑوایا کہ کھانا پینا چھوڑو تاکہ اندر انوار برکات پیدا ہو، گناہوں سے بچو. اسی کو قرآن حکیم نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلے والوں پر، تاکہ تم لوگ پرہیزگار بنو. تو روزہ پرہیزگاری کے لیے بنا. اب 1 مہینے کی ٹریننگ ہے پرہیزگاری کی. اب عید کے دن اور اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ٹریننگ میں کون پاس ہوا اور کون فیل. اگر پاس ہوا تو اس کے 11 مہینے بہت ہی شاندار انداز میں پاس ہوں گے، اور اگر اس ٹریننگ میں فیل ہوا تو عید آئی اور آدمی پر وعید برسی. مجھے خیال آتا ہے کہ ایک حدیث میں کہ عید کے دن لوگ خوشیوں میں مگن تھے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا حجرہ بند کر کے اندر تھے. لوگ ملنے آئے، آپ نے دروازہ کھولا، داڑھی تر بتر، آنکھوں سے آنکھیں اشک بار. لوگوں نے کہا حضور آج تو خوشی کا دن ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا خوشی اس کی ہے جس نے رمضان کی برکتیں سمیٹ لیں اور اس نے اللہ کی طرف سے معافی کا پروانہ حاصل کر لیا. جس کے روزے قبول ہو گئے اس کے لیے یہ آج عید ہے. مجھے پتا نہیں ہے کہ اللہ نے میرے سب قبول کیے کہ نہیں، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ نہ قبول کیے ہوں تو رو رو کر کے میں قبول کرواؤں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو لوگ جم کر کے گناہوں سے پرہیز کرتے تھے، جن کی پرہیزگاری قیامت تک کے لیے مینار ہدایت ہے،
پرہیزگاری پر ناز نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے خطرات، اللہ کی طرف سے آتے ہوئے خطرات کا خوف ہمیشہ اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے نیکی کرو، اس زمانے میں بڑی برکتوں